صبح آنکھ کھلی تو سر بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ صوفے پہ نظر گئی تو حاذق کا نام و نشان نہ پایا۔ فوراً اٹھی، فریش ہوتی وہ باہر نکلی تو اندازہ ہوا وہ بہت لیٹ اٹھی ہے۔ مما اور ڈیڈ ہاسپٹل گئے تھے، حاذق آفس۔ وہ بریک فاسٹ کرتی لاؤنج میں آ گئی۔ کیا کل رات حاذق کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا تھا میں نے؟ گارڈن میں بیٹھے وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ پھر کشش کو کال ملا دی اور اس سے اپنی پریشانی شیئر کی تو اچھے خاصے مشورے سے نوازا۔ خوش ہوتی وہ اٹھی اور حاذق کی فیوریٹ ڈش بریانی تیار کی اور اس کے آفس کا رخ کیا۔ ریسیپشن سے پوچھنے پہ پتہ چلا کہ کسی خاص میٹنگ میں مصروف ہیں۔ میم، میں انہیں آپ کے آنے کے بارے میں انفارم… ارے نہیں، میں ویٹ کر لوں گی، مے بی میٹنگ اہم ہو۔ اٹس اوکے، اسمائل دیتی وہ مہذب انداز سے کہتی وہیں بیٹھ گئی اور حاذق کے کیبن کی جانب بڑھی اور نظر سامنے وہ لگی وال کلاک پہ اسے آدھے گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا تھا، لیکن میٹنگ ابھی تک جاری تھی۔ اتنے میں کیبن کا دروازہ کھلا۔ حاذق کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی باہر نکلتی نظر آئی۔ عنائشہ کی نظر پڑی۔ اوہ، تھینک یو سو مچ حاذق۔ لڑکی نے آگے بڑھتے حاذق کو گلے لگایا اور گال پہ اپنے لب رکھے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ حاذق کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ عنائشہ اپنی جگہ سے مکانی انداز میں کھڑی ہوئی۔ حاذق کچھ کہتا کہ نظر سیدھا عنائشہ پہ جا ٹھہری۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں۔ حاذق کا دل زور سے دھڑکا۔ اوہ سوری مسٹر حاذق، ایکسائٹمنٹ میں ایسا ہو گیا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ حاذق کی نظر عنائشہ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ عنائشہ نے رخ پھیرا، آنکھیں نم ہوئیں، سختی سے بھینچی۔ عنائشہ، ایک بات یاد رکھنا، جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے اور اسے تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی چھیننے کی کوشش کرے تو اس کا منہ توڑ دو، منہ توڑ دو، منہ توڑ دو۔ کشش کے الفاظ کی باز گشت اس کے ارد گرد ہونے لگی تو وہ آنکھیں کھولتی حاذق کی جانب بڑھی اور اس لڑکی اور حاذق کے بیچ میں جا کھڑی ہوئی۔ رخ اس کا حاذق کی جانب تھا۔ خالی نظروں سے حاذق کو ایک نظر دیکھا اور اپنے دوپٹے سے اس کے گال پہ لگے لپسٹک کے نشان کو صاف کیا اور اس لڑکی کی جانب مڑی اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ جھاڑ دیا۔ وہاں موجود سبھی ایک لمحے کو رک کے اپنا کام چھوڑے انہیں دیکھنے لگے۔ حاذق کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شرم ہے تم میں؟ ایک نامحرم کے گلے لگتی، اس کے گال پہ، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ عنائشہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ جو منہ پہ ہاتھ رکھے اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی، شکوہ کناں انداز میں حاذق کو دیکھا جو اب تک شوق میں تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! خبردار، جو ایک لفظ بھی بولا تو دھکے دے کر یہاں سے باہر نکالوں گی۔ انگلی اٹھا کے وارن کرتی وہ حاذق کو اچھا خاصا دھچکا دے گئی۔ ناؤ گیٹ آؤٹ! انگلی کے اشارے سے ہی اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے باہر کی جانب غصے سے بڑھی۔ اس کی جانے کے بعد وہ حاذق کی طرف مڑی، غصے سے کھانے کا ٹفن اس کے ہاتھ پہ تھپایا، خود باہر نکلتی چلی گئی۔ حاذق ریسیپشنسٹ کے پاس آیا۔ کتنی دیر ہوئی؟ عنائشہ کے جاتے اسی کے راستے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر، ہارڈلی 35 منٹس، جواب دیا۔ فوراً حاذق نے تنبیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سوری سر، بروقت اطلاع نہ دینے پہ وہ جاب سے بھی جا سکتی تھی۔ رکو یار! پارکنگ ایریا کی جانب بڑھتا عنائشہ تک پہنچا۔ عنائشہ کا غصے کی وجہ سے چہرہ لال ہو گیا تھا، لیکن وہ رکی نہ۔ حاذق اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کیا۔ کیوں جا رہی ہو ایسے؟ حاذق کا حق جتانے کا انداز بھی عنائشہ کو غصہ کم نہ کر سکا۔ منہ پھیر لیا۔ عنائشہ! حاذق اس کی طرف دیکھتا اس کا ہاتھ تھامے ایک سائڈ پہ لے گیا۔ اتنا غصہ کس وجہ سے ہے؟ حاذق نے پرسکون انداز سے پوچھا۔ یہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ اتنے معصوم آپ! عنائشہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یار معصوم ہی ہوں۔ حاذق نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ ناک پھلاتی وہ حاذق کو بہت دل کے قریب لگی۔ وہ بھول ہی گیا کہ وہ اس سے ناراض تھا۔ یار تم مجھ سے کیوں خفا ہو رہی ہو؟ میرا کیا قصور؟ حاذق نے بے چارگی سے پوچھا۔ آپ کا قصور؟ آپ نے اس سے بہت محبت سے بات کی ہوگی نا، تبھی آپ کے گلے پڑی وہ، ورنہ جرأت ہوتی ہے کسی کی اس طرح کسی کے سامنے گلے لگے اور پھر کس؟ توبہ توبہ! حاذق میں کہہ رہی ہوں ہٹ جائیں آگے سے، میں بہت غصے میں ہوں، عنائشہ نے وارننگ والے انداز میں کہا تو حاذق نے آئی برو اچکائی۔ ریئلی؟ حاذق نے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ وہ ہاتھ چھڑاتی رہ گئی۔ ساحل سمندر کے قریب پہنچ کے گاڑی روکتا ہوا عنائشہ کو لیے باہر نکلا۔ اس کا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ساحل سمندر پہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ چلتا جا رہا تھا۔ دونوں کے بیچ گہری خاموشی تھی۔ عنائشہ نے مزاحمت کرنا بند کر دیا۔ ساحل سمندر کی ہوا اس کی کمزوری تھی۔ یہاں آتے ہی وہ سب بھول جاتی تھی، اپنا آپ بھی۔ حاذق نے اسے پرسکون دیکھا تو اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ عنائشہ، یہاں دیکھو میری طرف۔ لہجہ بہت گمبھیر تھا۔ عنائشہ نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ کیا میری محبت میں کمی محسوس کی جو اس طرح سے انسیکیور ہو رہی ہو؟ بہت مان سے پوچھا۔
بات کمی کی نہیں ہے عازق، جو میرا ہے وہ بس میرا ہے، آپ میرے ہیں، مکمل میرے ہیں۔ کوئی آپ کو چھوئے برا لگتا ہے، کوئی آپ کو دیکھے برا لگتا ہے، کوئی آپ کو سوچے تو برا لگتا ہے۔ وہ ایک جذبے کے عالم میں کہتی عازق کے دل کی دنیا ہلا گئی۔ عازق نے اس کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا ہاتھ چوما۔ عازق شمشیز مکمل اپنی عنائشہ کا ہے، جسے سوچے گی بھی عنائشہ، چاہے گی بھی عنائشہ، دیکھے گی بھی عنائشہ، چھوئے گی بھی عنائشہ، سراہے گی بھی عنائشہ۔ کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ آنکھیں موندے وہ دونوں یکجان دو قالب لگ رہے تھے۔ شش شش، ہٹو پیچھے۔ وہ ایک بڑے سے لوہے کے اوپر کھڑی تھی جو چوہوں کو دور کر رہی تھی۔ بہت موٹے موٹے چوہے اس کے پیچھے آ رہے تھے، اس کے پاؤں پہ بار بار چڑھ رہے تھے۔ وہ ہزاروں موت مر رہی تھی۔ ہاں، یہ اس کے کیے کی سزا تھی۔ یہ جیل نہیں، پاگل خانہ تھا، وہی جگہ جہاں سے یامین نے اسے اٹھایا تھا اور واپس زندگی کی طرف موڑا تھا۔ لیکن یہ احسان فراموش نکلی۔ آنسو بہتے جا رہے تھے اور کوئی سننے والا نہیں تھا۔ درد بڑھ گیا تھا اور معافی کی گنجائش نکل گئی تھی۔ اب ایک لالچ نے اسے برباد کر دیا، اب صرف پچھتاوے تھے۔ کشش کے پیپرز کے اگلے دن ہی داور اور کرن کا ولیمہ رکھا گیا۔ سمیر نے کشش سے معذرت کی تھی اپنے الفاظ کی، اور کشش معصوم دل فوراً درگزر کر دیا، کیونکہ دادا جی کہتے ہیں بدلہ لینے والے سے معاف کر دینے والا افضل ہے، اور شاید ایک دن علیزے کو بھی معافی مل جائے۔ داور اور کرن کے ریسیپشن پہ سبھی کے چہرے اندرونی خوشی سے چمک رہے تھے۔ سمیر کی نظریں بھٹک بھٹک کر ہانی پہ ہی جا رہی تھیں اور ہانی کا دل دھڑکا رہی تھی۔ اوہ ہیلو مسٹر دیور، ذرا نظروں کو لگام دیں۔ کشش کی نظروں سے سمیر چھپ نہ سکا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ مسکرا کے گردن جھکا گیا۔ لگتا ہے میر جی سے بات کرنی پڑے گی، کہتی وہ سمیر کو آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ عازق اور عنائشہ یہاں نہیں تھے، وہ کچھ دن پہلے ہی ہنی مون کے لیے دبئی جا چکے تھے، لیکن ہانی اور دانیال اپنے ممی بابا کے ساتھ آج ولیمے پہ موجود تھے۔ 2 دن سے یمین بھی یہاں نہیں تھا اور اسلام آباد والے برانچ میں تھا۔ وہاں کوئی ایشو ہو گیا تھا، وہی سالو کرنے گیا تھا، اور آج ولیمے پہ لوٹنا تھا، لیکن ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ کیا کہو گی؟ سمیر نے دل سے سنا، یہی کہ اب میری دیورانی لے آئیں۔ لڑکا ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اس کے بال خراب کرتی وہ اسے تپا گئی۔ سمیر کو غصہ آیا، لیکن کشش کہاں اس کے ہاتھ آنے والی تھی۔ فوراً بھاگی وہاں سے اور اندر آتے ہی یمین کے سینے سے جا ٹکرائی۔ ٹکر کافی زور کی تھی کہ وہ واپس پیچھے کی طرف گرتے گرتے بچی اور یمین کی باہوں میں سما گئی۔ یمین کو یوں اچانک سامنے دیکھ وہ ساکن ہو گئی، جیسے پل یہیں رک گئے ہوں، وقت ٹھہر گیا ہو، دھڑکن رک گئی ہو۔ دونوں ہی بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ ڈیئر برو، اٹس پبلک پلیس۔ پاس ہوتے سمیر نے کان میں سرگوشی کی تو دونوں ہی چونکے اور پیچھے ہٹے۔ آپ یوں اچانک؟ کشش کو وہ پہلے سے بھی زیادہ کیوٹ لگ رہا تھا۔ اسے 2 دن 2 سال کے برابر لگے تھے۔ سبھی کو پتا تھا آ جانا ہے میں نے، یمین نے آگے ہو کے کہا تو وہ اس کی ہرنی آنکھیں اس پہ ٹک سی گئیں۔ یمین کے ایک گال پہ مسکراہٹ نے بسیرا کیا تو وہ گڑھا واضح ہوا، جسے دیکھتے کشش ہمیشہ کی طرح میسمرائز ہو گئی۔ چلو دلہا دلہن سے ملتے ہیں اور انہیں گفٹ دیتے ہیں۔ پیار سے کشش کا ہاتھ تھامے وہ آگے بڑھا، جبکہ کشش اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسٹیج پہ جاتے وہ داور کے ساتھ بغل گیر ہوا، کرن کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ایک انویلپ کرن کو تھمایا تو کشش کے دماغ میں گھنٹی بجی۔ نہیں کرن، مت کھولنا، فوراً سے ٹوکا۔ سبھی حیران ہوتے اسے دیکھنے لگے۔ یقیناً کوئی ڈیٹ شیٹ یا رول نمبر سلپ ہوگی۔ منہ بناتے ہوئے وہ بے چارگی سے بولی۔ جہاں منہ نیچے کیے مسکرا رہی یمین نے سر پکڑا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں میرے ساتھ، کشش نے یقین دلانا چاہا۔ کشش اپنی باتیں بعد میں، آج کرن اور داور کا دن ہے، اس لیے صرف انہی کی باتیں۔ یمین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے چپ رہنے کی تنبیہ کی۔ اب یہ آپ اشارے کیا کر رہے ہیں؟ کمر پہ ہاتھ رکھتے وہ لڑاکا عورتوں کی طرح لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی۔ جہاں سب نے اس کی بات پہ ہوٹنگ کی، وہیں یمین کشش کو لیے اسٹیج سے نیچے اترا۔ بہت خطرناک لڑکی ہو یار۔ نیچے اترتے ہی یمین نے توبہ کرتے ہاتھ جیسے بھی ہوں آپ کی ہوں، ایک مان دعوے سے کہتے وہ یمین کے دل کو سکون عطا کر گئی اور ایک آسودہ مسکراہٹ اس ضد عشق کی ہمنوا بن گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور گزر جاتا ہے، کچھ نئی خوشیوں کے ہمراہ اور کچھ دکھوں کی نظر، لیکن ہمت والا ہے وہ جو مشکلات میں بھی ہنس کر سہ لیتا ہے، شکوہ خدا نہیں کرتا۔ وہی تو اللہ کے محبوب لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تم سوچو کہ تم اللہ کے کس قدر پیار کے دعوے دار ہو اور کتنا پیار کرتے ہو۔ بے شک وہ سب جانتا ہے، دلوں کے راز سے بخوبی واقف ہے۔ 5 سال بعد۔ یس میر ہادی، گو فاسٹ، یس مائی سن، گو۔ کشش مسلسل شور مچا رہی تھی، جو اپنے 3 سالہ بیٹے میر ہادی کی ریسلنگ کروا رہی تھی۔ عازق اور عنائشہ کی 2 سالہ بیٹی
پریزے کے ساتھ، جبکہ دوسری طرف حاذق تھا جو اپنی بیٹی کے آہستہ بھاگنے پہ اسے اٹھاتا خود بھاگا۔ یہ دیکھتے کشش کے دماغ میں آگ لگ گئی۔ فوراً سے میر ہادی کو اپنی گود میں اٹھاتے وہ بھی بھاگی۔ اب دونوں ہی بھاگے جا رہے تھے اور دور کھڑے یمین اور پاس بیٹھی عنائشہ انہیں دیکھ رہے تھے اور ہنسے جا رہے تھے۔ عنائشہ کا پہلا بیٹا تھا 4 سال کا ابوبکر۔ وہ تھوڑا موٹی ٹائپ تھا اور اپنی ایج سے بڑا بھی لگتا تھا۔ عنائشہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ عنائشہ سے بہت اٹیچ تھا، جبکہ پری حاذق کی جان تھی۔ یاہو، ہم جیت گئے! حاذق کی آواز پہ یمین چونکا جو موبائل پہ بزی تھا۔ بہت بڑی چیٹر ہیں آپ! حد ہو گئی! ایسے کون کرتا ہے؟ پورے سانسوں کے ساتھ وہ دانت پیستی ہوئی بولی اور میر ہادی کو گود میں اٹھایا۔ پریزے حاذق کے گالوں پہ پیار دے رہی تھی۔ حاذق دی گریٹ! اوہ، کون میری جان؟ پری کے گال پہ پیار کرتے وہ سرشاری سے بولا۔ حاذق تھا چیٹر نمبر 1! کشش نے تب کے کہا اور پھر ہادی کو لیے یمین کی طرف بڑھی اور جاتے ہی میر ہادی کو باپ کی گود میں دیا اور خود عنائشہ کے ساتھ بیٹھی۔ بہت بڑا چیٹر ہے بھائی تمہارا ہسبینڈ! ہارنے لگتا ہے تو چیٹنگ کرنے لگتا ہے۔ لیس کا پیکٹ کھولتے منہ بناتے ہوئے تبصرہ کیا۔ آپ جانتی ہیں وہ چیٹنگ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ پھر بھی ریس لگاتی ہیں۔ ابوبکر کی زبان چلی۔ تم تو چپ ہی رہو میس نے، کشش نے جلد کے کہا۔ کشش کی بات پہ ابوبکر چپ ہی ہو گیا۔ حاذق بھی وہاں پہنچا۔ بالٹی لے آؤں؟ مجھے وہاں تک رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حاذق نے آتے ہی مذاق بنایا، جبکہ یمین میر ہادی میں کھو چکا تھا اور میر ہادی کشش کی طرح یمین کا دیوانہ تھا۔ بس اسے یمین نظر آ جائے وہ سب بھول جاتا تھا۔ اچھا چھوڑ دو ساری باتیں، میری سنو، حاذق نے فوراً بولا۔ کیا؟ سبھی متوجہ ہوئے۔ میں نے سوچا ہے ایک ساتھ گھومنے جاتے ہیں پیرس، کیا خیال ہے؟ کہتے ساتھ رائے بھی لی۔ عنائشہ اور کشش سوچ میں پڑ گئیں۔ خیال سے میں متفق نہیں۔ پیچھے کھڑے یمین نے اپنی بات رکھی تو کشش نے منہ بنایا۔ ہم سب کا میں پلان کر چکا ہوں۔ 3 دن بعد اللہ کے فضل و کرم سے ہم بچوں کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ یمین کی بات مکمل ہونے پہ وہ تینوں کتنی دیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ کشش ایک دم سے کھڑی ہوئی۔ اس نے حرم شریف کا خواب دیکھا تھا جو اس کے شوہر نے مکمل کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا گئے۔ آپ بہت اچھے ہیں، کشش نے دل سے کہا۔ تم سے کم۔ یمین نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اس کی بات پہ زیر لب مسکرائی۔ دونوں ہی کی توجہ کا مرکز میر ہادی تھا جو ان دونوں کی دنیا تھا، ان کا سب کچھ تھا۔